السلام علیکم. آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم بہت پہلے باہر ہو گئی تھی ورلڈ T20 سے، اور اب تقریباً تمام ہی لوگ واپس پہنچ گئے ہیں. وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے لیگ کھیلنی ہے. انڈین کرکٹ ٹیم ٹائٹل جیتنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہے. اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ تو جڑے ہوئے کئی سوالات دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بھی کئی سوالات جڑے ہوئے ہیں. اگر محسن نقوی صاحب پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئر سے خطاب کرتے ہیں اور وہ یہ عندیہ دیتے ہیں کہ میں گروپنگ برداشت نہیں کروں گا، تو ورلڈ کپ کے بعد بھی سب سے زیادہ صدا اگر کوئی دکھائی دی تو وہ گروپنگ کا لفظ تھا. اور کھلاڑی جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے، ٹولیوں میں تھے، کچھ اس طریقے کی خبریں آتی ہوئی دکھائی دی. محسن نقوی صاحب نے جس وقت چارج سنبھالا تھا ورلڈ T20 سر پر تھا. ان کو بالکل ایک مارجن ضرور ہم یہاں پر دے سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے فیصلے کیے، جن پر انہیں بھروسہ تھا، وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر آئے. لیکن جن پہ انہیں بھروسہ تھا وہ اس طریقے کے رزلٹ ڈیلیور نہیں کر سکے، بلکہ شاید وہ پوٹینشیل نہیں تھا کہ جو ورلڈ T20 کے لیول پر کسی مینیجر کا ہونا چاہیے. وہ بھی کھلاڑیوں کی طرح کھلاڑی بنے ہوئے دکھائی دیے تھے، اور جس کی وجہ سے دوستی یاریوں کا کلچر جو پاکستان کرکٹ کا ایک حصہ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر رہا. خیر، ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ پر بھی، کیونکہ میرے ساتھ آج کے شو میں اس ملک کی انتہائی اہم شخصیت گفتگو کے لیے موجود ہے. میں اگر کرکٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ تو ان کی ایک پہچان ہے، لیکن پاکستان میں سپورٹس کی ترقی کے لیے جو نمایاں خدمات ان کی رہی ہیں. ہاکی ٹیم کے کھلاڑی سیاہ پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ کل ہم جا کے، ہمیں نہیں پرواہ کسی چیز کی، ہم سیاہ پٹی باندھ کے بیٹھیں گے اور کھیلیں گے. تو یہ فون کر کے کہتے ہیں کہ میں پاکستان ٹیم کو اسپانسر کروں گا، میری ٹیم جو ہے وہ سیاہ پٹیاں باندھ کر نہیں کھیلے گی. فٹ بال کی بات کر لیں، سنوکر کو تو انہوں نے آج جو مقام دیا ہے، اس وقت سنوکر کے جتنے ورلڈ چیمپئن دکھائی دیتے وہ تمام کے تمام ایک ہی بات کہتے ہوئے دکھائی دیتے کہ کس کا اس سلسلے میں رول رہا. ہم عام طور پہ ہیرو قرار دیتے ہیں ان شخصیات کو کہ جہانگیر خان ہیرو ہے، عمران خان ہیرو ہے، کرکٹ کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، جاوید میاں ہیرو ہے، بہت سارے ہیروز کی بات کرتے ہیں. لیکن کیا نور خان ہیرو نہیں تھے؟ جو ان کی خدمات تھیں، جس طریقے سے انہوں نے ہاکی، کرکٹ، اسکواش کو ایک وقت میں جو ہے وہ عروج بخشا. عبدالحفیظ کاردار ہیرو نہیں تھے. اسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹرز کی بھی بہت بڑی کہانیاں ہیں، لیکن بہت سارے ایڈمنسٹریٹر اسپورٹس مین ضرور ہوں گے. وہ تمام کے تمام کہیں نہ کہیں اسپورٹس مین ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ ایک فیل کا نام ہے. اس کے بغیر آپ اس طریقے کی خدمات انجام دے ہی نہیں سکتے کہ جس طریقے کی خدمات کی ضرورت پاکستان کے اسپورٹس کلچر کو ہے. اگر آپ کے اندر گراؤنڈ کی فیل نہیں ہے تو پھر شاید آپ اس فیل کو اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ اس ملک کے ہیرو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اگر کرکٹ میں بات کریں گے، پاکستان کو وہ کپتان دیے کہ جنہوں نے اس ملک کو دو عالمی ٹائٹل جتائے. ایسا کوئی کپتان ہم نے کرکٹ میں نہیں دیکھا. ہاکی ٹیم کو اس وقت سپورٹ کیا جب پاکستان کی نیک نامی کو بچانے کی ضرورت تھی. سنوکر، بچوں کی ایجوکیشن کے پروگرام کو اس لیول پہ سپورٹ کیا. ایک زبردست ہیرو. اور میں نے کہا گراؤنڈ کی فیل، یہ خود بھی گراؤنڈ جانا نہیں چھوڑتے. ہفتے میں 2 میچ کھیلنا ان کی پابندی ہے. اور اس وقت اوور 60 پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم کے کپتان بن کے آج شب روانہ ہو رہے ہیں انگلینڈ. اور اس ٹیم کے اندر پاکستان کے فارمر کیپٹن سلیم ملک بھی شامل ہے. اس ٹیم میں کئی ٹیسٹ کرکٹر، شاہد محبوب اور کئی انٹرنیشنل کرکٹر، ساجد علی، میں اگر نام لوں گا تو ایک ٹیم ہے. لیکن جو ریسپیکٹ انہوں نے ارن کی ہے اپنے گراؤنڈ میں کھیلنے کی وجہ سے اور پورے پاکستان کو کھلانے کی وجہ سے، وہ مثال نہیں ملتی. کوئی اور نہیں. چیئرمین کوئٹہ گلیڈیٹرز، KCCA کے وہ پریزیڈنٹ کی اگر اس سال کی میں بات کر لوں تو ملک میں 7 ڈفرینٹ ٹائٹلز ہوتے ہیں. ان میں سے 5 کے فاتح کراچی کی ٹیم ہے، 2 کا فائنل کھیلا ہے. یہ خدمات ہیں ان کی. دا ون اینڈ اونلی، کوئی اور نہیں. ندیم عمر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں. السلام علیکم ندیم بھائی. وعلیکم السلام. کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم ناؤ. دیکھیں آپ نے بڑے کیپٹن دے دیے اس ملک کو، بہت کھلاڑی دے دیے. آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی انٹروڈکشن میں، اس کے قابل نہیں ہیں. نور خان صاحب جیسے لوگ، اور یہ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ پاکستان کے لیے کر دیں، لیکن ایک کھیل سے لگاؤ، جیسا آپ نے کہا، گراؤنڈ کی فیل جو ایک ہونی چاہیے، جو لڑکوں کے لیے یا پاکستان کے لیے ان جنرلی، ناٹ اونلی ان اسپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں. دیکھیں ان سب چیزوں سے پاکستان کی بڑی نیک نامی ہوتی ہے. ہم لوگ
اور چیزوں میں بہت زیادہ لگ گئے ہیں. اس کو بھی تھوڑا وقت دینا چاہیے. ایجوکیشن اور ہیلتھ ہمارے بہت بڑے مسئلے ہیں, لیکن ان سب کو اگر چھوڑ کے آپ دیکھیں ایک واحد چیز جو ہمیں یونائٹ کرتی ہے, وہ چاہے کرکٹ کی فیلڈ ہو, ہاکی ہو, اگر ندیم ارشد جیولن پھینک رہے ہیں تو پوری قوم رات بھر جاگتی ہے ان کو دیکھنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے جو پتہ نہیں کتنے مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے قوم, ان کے لیے ایک بڑا زبردست مومنٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور جو اس کے خدمت کر رہے ہیں تو ان کو آگے آنا چاہیے, اور ہم بھی اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں. ندیم بھائی میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم جانے کے بعد یاد کرتے ہیں وہ کتنے بڑے ہیرو تھے. اللہ نہ کرے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک بدقسمتی ہے, اور آپ شاید جو لوگ سچائی سے کہیں گے نا, جنہوں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, آپ کی خدمات کو نا ایسے کر کے سلوٹ ہے. اس ملک کے لیے جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں بھائی, کوئی سوچ سکتا ہے وہ خبر کتنی بڑی ہوتی. وہ میں اینکر تھا اس سے پہلے چینل میں, کہ جہاں ندیم بھائی نے فون کر کے کہا کہ پاکستان کی بدنامی نہیں کی صورت ہوگی, ہمارا کھلاڑی ربن نہیں باندھے گا, میں اسپانسر کروں گا. ندیم بھائی نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ٹیم کو بھیجا, اور آج تک جو بھونیشور میں چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈیا کو ہرایا. ہالینڈ نمبر 1 ٹیم تھی, اس کو ہرایا, اور ہم سلور میڈل جیت کے آئے تھے. اگر تھوڑی سی غلطی نہیں کرتے تو شاید ہم گولڈ میڈل جیت کے آتے, اور شاید ہماری ہاکی کا ریوائول ہو جاتا. یہ ندیم بھائی کی خدمات اس سلسلے میں رہی ہیں. ندیم بھائی آپ ماشاء اللہ دیکھیں, آپ کا اپنا شوق تھا, جو میں نے گراؤنڈ کی فیل خاص طور پہ گئی, اس فیل کو نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ. یہ میں جو فیل کھلاڑیوں کو انڈرسٹینڈ کراتی ہے کہ اس وقت ان کی کیا ضرورت ہے. خیر چلیں ابھی اس پہ آتا ہوں میں آپ کی فیلنگ پر. تو یہ بتائیں یہ فیلنگ کیسی ہے کہ پاکستان کے کیپٹن بن کے آپ نے کیپٹنشپ, میں ندیم بھائی نے بہت کیپٹنشپ کی, اور آپ کی کیپٹنشپ ایسی تھی اگریسو, فیلڈ سرکل میں مارو اوپر سے جس میں ہمت ہے اور وہ ہمت نہیں کر پاتے, تو آپ ایگریشن کے ساتھ اور کس فیلنگ کے ساتھ پاکستان کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں؟ جی نسیم بھائی, اس میں سب سے پہلے تو میں فواد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. پاکستان ویٹرنز کرکٹ ایسوسیشن جو ہماری ہے اس کو بڑی اچھی طرح لیڈ کر رہے ہیں. پچھلے آئی تھنک 27 سال سے یہ ایسوسیشن بنی, میں بھی اس کا ممبر تھا, لیکن فواد اعجاز صاحب نے وہ جتنے کرکٹرز تھے ان کو بوڑھا نہیں ہونے دیا, اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ جا کے کھیل رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم آسٹریلیا میں ورلڈ کپ جیت کے آئے, بہت بڑی خبر تھی. اوور 60 اس میں پوری دنیا سے ٹیمیں آئی ہوئی تھیں, اور آسٹریلیا کو فائنل میں ہرایا آسٹریلیا میں, بہت بڑی جیت تھی. اور اب ہم جا رہے ہیں کھیلنے 5 وہاں پہ ہوں گے ون ڈیز. وہ انگریز بھی وہ اب دیکھیں ہم, یعنی ایج تو ہو گئی ہے لیکن T20 کھیلتے ہیں وہاں, وہ 45 اوور سائڈ کھیلتے ہیں, تو وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. سردی بھی ہے وہاں, آپ نے دیکھا ہماری ایک اور ٹیم وہاں گئی ہوئی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ابھی جو چیمپئنز جو کہلاتے چیمپئنز لیگ, تو بس کوشش کریں گے دفعہ بھی اچھی کرکٹ کھیلیں, وہاں جا کے پاکستان کا جھنڈا بلند کریں. تو وہی ایک فیلنگ ہوتی ہے, اور لمبا ٹور ہے ہمارا بھی 17-18 دن کا, تو آپ لوگ سب دعا کیجیے گا کہ اچھا کھیل کے آئیں. نہیں انشاءاللہ ندیم بھائی, آپ کی پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے, اور جو شاندار آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ نئے بال سے بالنگ کرنا, بہت سارے لوگ, آپ اس چیز کو کبھی شو آف نہیں کیا آپ نے, لیکن بہت سارے لوگوں کو انڈرسٹینڈ اب ہو جائے گا جب آپ لیڈ کر رہے ہوں گے. آپ نے پاکستان ویٹرنز کرکٹ کو بہت سپورٹ کیا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. عاشق صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ بھی سپورٹ کرنے والوں میں تھے. فواد اعجاز بھائی آپ نے جیسے ابھی بات کی, وہ بہت شاندار انداز سے تمام میٹرز کو لے کے چل رہے ہیں. ویٹرنز کرکٹ سے ہٹتے ہیں بھائی, ایک آپ نے بہت لیڈ کیا, عمر ایسوسیٹس کی ٹیم بنائی آپ نے, تو وہ پیراگون سے مجھے یاد ہے آپ کے کرکٹ کا شوق پیدا ہوا تھا. پھر سہیل عمر بھائی کی وجہ سے آپ نے ٹیم بنائی تھی, اپنے چھوٹے بھائی کی وجہ سے. وہ شوق چلتے 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 آپ نے اس ملک کو کپتان بہت دی ہے, لیکن ملک کی کپتانی کی فیلنگ کیسی ہے؟ ہاں نہیں بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں, جو میں ایک ایلیمنٹ سمجھ رہا تھا مسنگ ہے ہماری کپتانی میں بہت عرصے سے, وہ اگریشن ہے. دیکھیں آپ میچز ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں, لیکن ہمارا جو پرسنٹیج آف سکسیس تھا بہت ہائی تھا. وہ اسی لیے ہائی تھا کہ کسی کو یہ نہیں پرواہ ہوتی تھی کہ آج ہار گئے تو کل کیا ہوگا. مطلب وہ فیئر لیس کرکٹ کھیلتے تھے. آپ یقین کریں, جب ہم کھیلتے تو 50 اوورس کرکٹ بہت زیادہ ہوتی تھی,
تو اس میں بھی ہم 400 رن بناتے تھے، اور جو سلو کھیل رہا ہوتا تھا اس کو میں ایز اے کیپٹن برداشت ہی نہیں کرتا تھا. ہاں ٹھیک ہے، میچز ہارتے بھی تھے لیکن ہم جیتتے بہت تھے. ہم نے بڑی بڑی ٹیمز کو ہرایا. آپ دیکھیں اس میں ہم تو کلب کی ٹیم تھے، اور نیشنل بینک ہو گیا، حبیب بینک، اسٹیٹ بینک، آپ نام لے لیں، کلب نے ہرایا، کلب ہرا رہا ہے ان کو. تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. یہی میں نے انسٹل کرانے کی کوشش کری اپنے اور کپتانوں میں. لیکن ایک وہ فیئر آ جاتا ہے، مجھے لگتا ہے جب آپ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے اندر ایک وہ فیئر آ جاتا ہے جو ہمیں روکتا ہے ہر چیز سے. آپ دیکھیں آسٹریلینز ہیں، انگلینڈ کی ٹیم ذرا اگریسو ان کی نیچر بھی ہے اور وہ کھیلتے بھی. تو ہم میں وہ چیز اگر آ جائے اور یہ نہ ہو وہ جو میوزیکل چیئر اوور آل اوپر سے نیچے تک چل رہا ہے، تو آئی تھنک پاکستانیز ڈسپائٹ بینگ آپ کا فرسٹ کلاس اسٹرکچر جس طرح ہے، جس طرح چلتا ہے، ہمارے جو پچھلے دور میں پلیئرز گزرے بڑا انہوں نے نام پاکستان کو دیا. ایک زمانے میں 4 ورلڈ ٹائٹلز ہوتے تھے ہمارے پاس. اب یہ کہنا کہ یہ اسٹرکچر خراب ہے وہ نہیں ہے، ہاں انڈیویجول بریلینس پہ بہت ہم ریلائی کرتے ہیں. ٹیم بنانا، ٹیم ورک ہونا، یہ الگ ایک سائنس ہے. ٹیم کو کس طرح کھلانا ہے وہ ایک سائنس ہے. اسی لیے میں نے اب فیصلہ بھی کیا ہے اور میں سب کو بتاؤں گا کہ اب جو ہمارا آئے گا نا کوئٹہ گلیڈیٹرز، تو اس کو کوچ میں خود کروں گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ میں ان بچوں نئے جو بھی آئیں ان میں انسٹل کرائیں کہ یار کوئی بات نہیں، آپ 10 میچز ہیں آپ کے کوالیفائی کرنے کے لیے، اس میں آپ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ کرکٹ ہوتی کیا ہے. یعنی لانگ آن لانگ آف کتابی کرکٹ جو ہے نا، یہ پھر کوئی یہ کرکٹ نہیں ہوئی. ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ چیس بورڈ ہے، اس پہ آپ بیٹسمین کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں. ڈیٹا تو ہوتا ہے بٹ وہ جو کپتان میں انسٹنکٹ ایک ہوتی ہے نا فیلڈ پہ، وہ مسنگ ہوتی ہے. وہ آتی ہے آپ کو کلب لیول سے، جس طرح آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. تو اوور آل ظاہر سی بات ہے پاکستان میں مسائل بہت ہیں. ابھی ہم لوگ ایک ڈبیکل سے ہو کے آئے ہیں، اس میں اتنا بلیم نہیں کر سکتا کیونکہ جس طرح کی وکٹیں تھیں اس میں ہو گیا ہم سے. بٹ میجر سرجری اور یہ اور وہ ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ تو دیکھیں کہ اوور آل سسٹم ہی آپ کا جو ہے نا کچھ گڑبڑ کر گیا. اب آپ دیکھیں افغانستان کی ٹیم ہے، ان کے پاس تو کوئی فرسٹ کلاس اسٹرکچر نہیں ہے. آپ اپنے اگر اسٹرکچر کو بلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 4 سال میں بہت سے مسئلے ہوئے، وہ جو ڈپارٹمنٹس بند ہوئے اس کی وجہ سے را مٹیریل آنا کچھ بند ہو گیا ہمارے پاس. لڑکے مجھے تو اب وکٹ کیپرز اس وقت ہمیں 16 زبانی یاد تھے جو ڈپارٹمنٹ پہ ہوتے تھے، اب ہمیں تیسرا چوتھا وکٹ کیپر کا نام بھی یاد نہیں ہے. تو یہ ایک ایسے مسائل ہیں جن کو واپس ہمیں پٹری پہ لانا پڑے گا، اور اس کے لیے تھوڑی محنت چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کوئی بھی کام کریں اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں. نیت اچھی ہونی چاہیے. یہ آپ نے ابھی جو اگزامپل دی وہ ہم نے دیکھی سرفراز کی صورت میں. 11 سیریز آن اے ٹراٹ پاکستان کرکٹ ٹیم جیتی، 22 ریٹنگ پوائنٹ سے نمبر 1 ٹیم تھی جس وقت سرفراز کو ہٹایا گیا تھا. آئی تھنک وہ شاید پاکستان کرکٹ کے لیے سیاہ ترین دن تھا کیونکہ آپ کی ٹیم بنی ہوئی تھی. یہی کھلاڑی جو آج لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، گروپنگ میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب اسی دور میں گروم ہوئے تھے. اور سرفراز میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی اس دور کے اندر کہ ایگریشن تھی، اور باہر بیٹھ کے آپ کے اشارے بھی چل رہے ہوتے تھے ٹیم کے ساتھ ساتھ. تو اب آپ نے واقعی فیصلہ کر لیا آپ کوچ آپ ہی ہوں گے؟ انشاءاللہ کوشش تو کریے. ابھی میں گریڈ 1 گریڈ 2 بھی آن لائن کروں گا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کوچ سے زیادہ جو ہے نا آپ کو کوچ سے زیادہ ٹیکٹیشین چاہیے ہوتا ہے. بیسیکلی کوچنگ آپ کیا کریں گے 20-25 دن میں؟ کیا کوچنگ ہوتی ہے 13, 16, 18, 19 سال کے بچوں کی جن کو آپ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ہاں آپ فائنل پوائنٹس آپ کر سکتے ہیں، جس طرح راہل ڈراوڈ ابھی بہت ذکر ہوتا ہے، وہ 13, 16, 19 بچوں کو کرتے کرتے آئے، لیکن ان کو بھی 11 سال لگے. دیکھیے اور اگر وہ کیچ ہو جاتا تو ابھی 11 نہیں ہوتا، ابھی 13 سال لگ جاتے. صحیح بات ہے. تو کرکٹ بھی دیکھیں تھوڑا لک بھی ہوتی ہے، فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں کرکٹ میں. یہ اس طرح تو ہے نہیں کہ آپ اسکواش میں آپ کے انڈیویجول بریلینس ہے، اس میں بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہمارے بہت سارے میچز ہوئے، ہم رن ریٹ پہ باہر ہوئے جب ہم
اپنا PSL کھیل رہے تھے. بہت سی ٹیمز ان اینڈ آؤٹ ہوتی رہیں. قلندر کا آپ دیکھیں 6 سال بہت برے گئے لاہور کے, بٹ دین وہ 2 ٹائٹل جیت گئے. تو وہی آپ اسی کوچ کو بلیم بھی کرتے رہے کبھی کبھار, پھر اس کوچ کو آپ نے بہت اچھا بھی کہنا شروع کر دیا, پھر وہی کوچ ولن بھی بن گئے. تو یہ ہم لوگ اور ایز اے نیشن بھی بہت جذباتی ہیں. جذباتی ہونے سے کام نہیں چلتا. آپ کو ایک وہ کہتے ہیں ٹیمپلیٹ ہونی چاہیے کس طرح آپ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں اور جس طرح آپ باہر دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو بس امید کرتا ہوں یہی کہ اب ہم لوگ پاکستان کرکٹ یا پاکستان ایز اے نیشن اب اوپر جانا چاہیے. بالکل. ابھی ندیم بھائی نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ لک کا بھی بہت فیکٹر ہوتا ہے آپ کو, لیکن لک آپ کی نیتوں سے بھی بڑا بالکل جڑا ہوا ہے. بالکل آپ کی نیت کیا ہے, قسمت بھی آپ پہ اسی جگہ پہ مہربان ہوتی ہے. ندیم بھائی پاکستان کے ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ جو انہوں نے سوچا, جیسا انہوں نے چاہا ویسی انہوں نے اس ملک کی خدمت بھی کی. ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں, لیکن اس میں نیتوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جو ندیم بھائی کی پازیٹیو نیت تھی تو اللہ نے ان کو اسی حساب سے جو ہے وہ نوازا بھی. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آتا ہوں. ابھی ندیم بھائی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کوچ کی بات کی ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے تو بہت سارے سوالات آپ کی بھی دماغ میں ہوں گے, میں کوشش کروں گا کہ وہ کچھ سارے میں ضرور کروں. بریک کے بعد آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت گفتگو کے لیے موجود ہیں جو اپنے پوری زندگی میں آل آؤٹ گئیں. کسی بھی شعبے میں اگر آپ دیکھیں گے تو شاندار قسم کی لائف اللہ تعالیٰ نے انہیں دی, کیونکہ نیت صاف تھی اور آل آؤٹ جاتے تھے, جو کام بھی کرتے تھے. میرا بڑا ایک ذاتی پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں بہت کلوزلی ان شخصیت کو مانیٹر کر چکا ہوں. ایک ہی چیز ذہن میں ہوتی ہے, پاکستان زندہ باد. دوسری بات یہ کبھی سوچتے بھی نہیں ہے. کوئی اگر ان سے یہ کہہ دے, مذاق میں بھی کہہ دے کہ بھائی شاید کوئی 19-20 تو نہیں ہو گیا اس میچ میں, تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز کرکٹ کھیل یا کھیل میں آنے نہ دو, نہ اس پہ بات کرو. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ندیم بھائی ذرا کوئٹہ گلیڈیٹرز کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. 4 سال بہت ہی اچھے, پھر 5 سال بہت ہی خراب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 4 سال ایسے تھے کہ ہر آدمی بات کرتا تھا کہ فرینچائز یہ سب سے ٹاپ کی فرینچائز ہے. لیکن پچھلے 5 سال میں پہلے 4 سال میں کیا کچھ ہم لوگ تھوڑا سا وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ ایسا تو نہیں تھا کہ ہماری ٹیم تو بہت ہی تگڑی ہے اور ہمارا تو اتنا بڑا کرکٹنگ بیک گراؤنڈ ہے, پیچھے ایک بیس بنی ہوئی ہے پوری, یہ چیز تو نہیں تھی. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت جب قلندرز کا ایک پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کر رہا تھا تو دوسرے ایئر میں ایک چیئرمین چینج ہونے کی بات ہو رہی تھی. تو عاطف رانا صاحب نے ایسی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ندیم عمر بھائی کے علاوہ کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بننے کی اہلیت نہیں رکھتا. اب وہ 7 سال پہلے بولا تھا, پتہ نہیں ان کا دماغ چینج ہو گیا ہو تو مجھے نہیں پتا. لیکن ندیم بھائی ہماری ٹیم کی پرفارمنس آئی ہے نیچے. جی بالکل. آپ دیکھیں, میں آپ سے ایک بات ہمیشہ وہ کہتا ہوں, ہمارے 2-3 ہم نے گڑبڑیں کری. ایک کمپلیسنسی بھی ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ شاید چوڑے ہو گئے تھے, لیکن اس سے زیادہ آئی تھنک جو افیکٹ ہوا نا وہ لیڈرشپ پہ بہت. آپ نے جب ذکر کیا جس زمانے کا کہ سرفراز کو کپتانی سے ہٹا گیا, اور جب آپ کے جو لیڈر ہے نا وہی ٹرموائل میں ہو, وہی ٹو مائنڈڈ ہو, مینٹلی پر اپسیٹ اور پریشان ہو, تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دبئی سے کراچی شفٹ ہوئے تو ہمارے پاس وہ پرسنل نہیں رہے. دیکھیں دبئی میں وکٹس ٹرن کرتی تھیں اور میں اسپنرز پہ بہت زیادہ ہم سب ریلائی کرتے تھے. نواز نے ہمیں بہت میچز وہاں پہ جتائے اور جتنے اسپنرز تھے. تو نبی سے میچز جیتے, نبی سے بہت ہی جو, اور ہمارے کا بابر تھے وہ جو لیفٹ آرم بولر ذوالفقار بابر, ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. تو ہم نے زیادہ زور دیا اسپنرز پہ. ہاں ایک تو اب آپ دیکھیں جیسے اچھے جو بولرز تھے نا, جو فاسٹ بولنگ ہماری بیٹریز تھی وہ سب نے لے لی تھی. تو ایک میں آپ کو ڈفرینس صرف بتا رہا ہوں, کلب اور ادھر بہت سے مسائل رہتے ہیں. مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, جس دن ڈرافٹ ہوتا ہے. اب ڈرافٹ میں آپ یہ سمجھیں لاٹری شروع ہو جاتی ہے وہیں سے. میں یہ مثال مطلب شاید عاطف اور سمین بھائی ذرا مائنڈ نہ کر جائیں کہ دیکھیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک اچھا ورلڈ کلاس بولر جیسے راشد تھا تو اس نے کمپلیکشن چینج کر دیا ان کی ٹیم کے ہاتھ. ہم لوگوں کے پاس وہ
مسئلے کیا ہوئے, ہسرنگا 2 دفعہ دھوکہ دے کے چلے گئے, پچھلے 2 سال سے نہیں آئے. اب ہمارا کلب ہوتا نا تو ہم کوئی لڑکا اس سے اچھا اٹھا کے فٹ کر لیتے ہیں, لیکن مجبوری کیا تھی کہ ہمارے مین پلیئر آتے نہیں. 2 ہمارے بہت بڑے پلیئر ان کو کنکشن ہو گیا, ساؤتھ افریقہ کے کپتان جو تھے وہ اور آنڈرے رسل, وہ ایک دن میں 2 کنکشن ہو گئے. 2 دفعہ ہمارا رن ریٹ پہ ٹیم باہر ہو گئی. ہاں اچھی کرکٹ بھی نہیں کھیلی اور ہم نے اچھے ریزلٹس نہیں دیا, آئی ٹوٹلی ایگری, بٹ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جب آپ یہ والی کرکٹ کھیلیں. دیکھیں آئی پی ایل ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ کا پول ہوتا ہے, ساری دنیا میں کرکٹ رک جاتی ہے, وہ سب کو ادھر ایک پلیئر آ رہا ہے اور ایک پلیئر جا رہا ہے, کوئی 4 دن رہ رہا ہے, کوئی 8 دن رہ رہا ہے, 3 اور لیگ چل رہی ہیں, 3 لیگ سیم اور ٹائمنگ میں, جی امارات ختم ہو رہی ہے, بنگلہ چل رہی ہے. تو یہی میں کہتا ہوں بہت سی ایسی چیزیں ہوئی جس سے پوری ٹیم ڈسٹرب رہے. اب یہ لوگ تو کہیں گے نا اینڈ میں جو جیتا وہ سکندر ہوتا ہے, تو بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں جس سے ٹیم کا وہ گراف نیچے چلا گیا. بٹ امید ہے مجھے کہ اب انشاءاللہ اوپر جائیں گے. کوچ آ گئے ہیں آپ, کوچ آ گئے ہیں, ہاں انشاءاللہ. بھائی میں آپ کو بالکل کلوز کوچ نہیں کہوں گا, میں ٹیکٹیشین میں اپنے آپ کو, کیونکہ میں نسیم بھائی بات یہ ہے کہ ہم 30-35 سال سے T20 کرکٹ کھیل رہے ہیں, اتنے سال سے, اور اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے اور پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو ہار تو رہی ہیں, تو میں اپنے فین سے یہ کہوں گا تھوڑا صبر کریں اور چانس دیں. کہ نیا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے, آپ کو اچھی کرکٹ کھلا کے دکھائیں گے اور اچھی کرکٹ کھیلیں گے تو لوگ لیں گے. ظاہر سی بات ہے کوچز ہوں گے ہمارے انڈر, وہ ہوں گے, لیکن میں نے دیکھا بڑے ناموں سے کبھی کرکٹ جیتی نہیں جاتی. ہمارا کلب جب لڑتا تھا نا تو بڑے نام نہیں ہوتے تھے, بعد میں بنے نا بڑے. ٹیم جیتتی ہے, ٹیم جیتتی تھی, ٹیم کھیلتی تھی, یونٹ جیتتا ہے. ایک ہمارا یہاں ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ ہماری 2 ٹیمیں فائنل میں پہنچی. ایک اعظم خان نے بہت بڑی ٹیم بلائی ہوئی تھی, جو ہمارے پرانے پلیئر تھے سب آ کے رمضان کرکٹ, اور ہمارا ایک کلب عالمگیر وہ بھی پہنچ گیا. تو میں نے اعظم سے کہا کہ بچے مار دیں گے تمہاری ٹیم کو, تو وہ بچوں نے ہرا دیا جو ہم کرتے تھے پہلے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جذبہ بہت ہونا چاہیے. آپ 19-20 ٹیلنٹ تو ہوتا ہے, اور اسپیشلی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, یہ جو وکٹس جو جیسے یو ایس اے میں تھیں وہی اسی طرز کی وکٹیں یہاں بھی ہوتی ہیں. اب جو بڑے پلیئرز آتے ہیں نا, جو ہمارے ساتھ ہوا ٹیم کے ساتھ, یہ آئی تھنک ذرا شفٹ کر کے آپ کو بتاؤں, یہ اپنے شاٹس کھیلنے گئے سارے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو 120 رن جو ہم نے انڈیا کے خلاف چیز کر رہے تھے وہ 140-50 ہی تھے میں اس وکٹ پہ, کیونکہ بہت آپ کو یعنی رک کے آ رہا تھا, رک کے پھنس رہا تھا, ان ایون باؤنس, اور آپ انڈر پریشر آپ کو پتہ ہوتے ہیں بچے. اور وہ جو آپ نے گروپنگ کی بات کی وہ تو الگ ہے. چھوڑ دیں 48 گیندیں 48 رنز 8 وکٹیں, بچے اب اتنے بھی بچے نہیں ہیں ندیم ابھی. تو آپ فائنل دیکھیں ساؤتھ افریقہ کو تو ہم سے زیادہ عجیب سے بچے لگے مجھے. بتاؤں آپ کو یہ انڈیا ہی جیت سکتا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ایسے میچ. نہیں انڈیا نہیں جیت سکتا. یہ آ رہا ہے بھائی آئی پی ایل, آپ نے ابھی خود کا, میں یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر وہ چھکا ہو جاتا تو ابھی ہسٹری چینج ہو جاتی نا. بھائی وہ اتنا کیمرہ قریب ہی نہیں گیا, اگر انڈیا والے کا شاٹ ہوتا تو میرے خیال ہے وہ ہٹا کے بھی دکھا دیتا. نہیں آئی تھنک وہ ذرا زیادتی ہے, ہم سب نے دیکھا. وہ کیچ اچھا لیا سوریا کمار نے, بہت اچھا کیچ لیا. بات یہ نہیں, بات یہ کہ آپ, میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ ورلڈ کپ 2 انچ سے ہار گئے, 2 انچ سے, ہاں 2 انچ بلکہ 1 انچ, 1 انچ بھی ادھر ہوتا ورلڈ کپ ابھی ساؤتھ افریقہ کے پاس. تو وہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, سوری نسیم بھائی, وہ جو ذکر کر رہا تھا نا کہ لک فیکٹر, وہ دیکھیں وہ لک کیا آپ کے پاس 6 پلیئرز, پاکستان وکٹ بھی بہت اچھی, ہر چیز ان کے فیور میں ہو گئی تھی. انہوں نے جو ٹیکٹیکل موو کری نا وہ کیا تھی, انہوں نے میچ بریک کر دیا, تھوڑی دیر رک لیٹ گئے جا کے ان کے, وہ لیٹ گئے. وہ جیسا بھی انہوں نے بھی کیا تھا, افغانستان نے بھی کیا تھا, انڈیا نے بھی میچ روک دیا. آج کل یہی باپ بیٹے کہلاتے ہیں سر آپس میں ندیم بھائی, افغانستان اور انڈیا. نہیں آپ دیکھیں وہ بیچ میں جب بریک آیا, میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, تو میں کہا یہ جو بریک ہے نا, یہ مومنٹم ختم توڑنے کے لیے, یہ ٹیکٹک تھے اس ٹیم کے, اس میں کوچنگ انوالو نہیں تھی. صحیح بات ہے, کوچنگ انوالو, یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. آپ نے فیلڈ پلیسنگ کہاں کرنی ہے, اگر لیگ اسپنر لگایا ہوا ہے اور آپ نے لیگ سلپ لی ہوئی ہے
تو لوگ ہنستے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ. دیکھیں وہ گوگلی بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی ہو جائے گا. جب آپ چڑھے ہوئے ہیں نا اور آئی لائن کے نیچے پلیئرز دکھ رہے ہیں آپ کو, تو بڑے بڑے پلیئر جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں. بہت بڑے پلیئرز کو میں دیکھا ہے وہ گھبراتے ہیں, ان کا ایگو ان پلے آ جاتا ہے کہ یار میرے اوپر فیلڈ اوپر لے لیا آپ نے, یہ کیا کیا. تو اگر چھکا ہی مارنا ہے اور مار کے آپ ڈر گئے تو پھر ٹرائی کرے گا آپ کو, اور اب پھر آپ دیکھیں اسی میں پھنسے گا. یہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے نہیں, اور اسی میں ہم مار کھا جاتے ہیں, کیونکہ پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے. نہیں وہ کہیں گے یار یہ کیا ہوا, آپ نے 2 چھکے کھا لیے کیون پیٹرسن سے. ارے کھا تو لیے لیکن چانس آؤٹ ہونے کے زیادہ, ورنہ وہ 100 کر سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لک کا جو میں نے آپ کو فیکٹر بتایا یہ بھی بہت ہوتا ہے. آپ افغانستان پہنچ گئے, لیکن آپ دیکھیں حال کیا ہوا جب ان کا ٹاپ 8 میں آئے تو ٹیم ہی نہیں لگ رہی تھی. یو ایس سے آپ دیکھیں ان پچز میں کھیل کے آ تو گئی, لیکن اس کے بعد ٹیم ہی نہیں لگ رہی تھی. پتہ ہی نہیں چلا. وہ ہمارے ہم بھی تو جیسی ٹیم ہوتی ہے ویسے ہی کھیلتے ہیں نا بھائی, اسی کے لیول پہ آ کے کھیلتے ہیں. آسٹریلیا سے آسٹریلیا کے لیول پہ والا ہارنا نہیں چاہیے تھا, ہمیں ان کو آؤٹ کر لینا چاہیے تھا 150 پہ, لیکن وہ نہیں ہوا. چلیں کوئی بات نہیں, بٹ ٹیم ہماری بہت اچھی تھی. آپ نے 2-3 مسٹیکس کی, اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ کرنا اس سینس میں چلیں. وہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھیں تمام ایسے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا 3 وکٹ کیپر ہیں آپ کے پاس. مڈل آرڈر ہمارا بہت کمزور تھا. مڈل آرڈر تھا جو اپنے شاٹس کھیلتا ہے. مڈل آرڈر گرافٹنگ والا تھا ہی نہیں آپ کے پاس ان پچز کے لیے. باری والا نہیں تھا, باری والا مڈل آرڈر میں کوئی بھی نہیں تھا آپ کے پاس. عبداللہ شفیق جیسے پلیئر ہوتے ہیں, جو آغا سلمان ہیں, یہ آپ کو 1-2 چاہیے تھے جو اسپیشلی. ہاں سعود شکیل ماشاءاللہ, میں تو کہتا ہوں اب تو جو اس نے مجھے بھی ہی پرووڈ اس رانگ آلسو کہ کیا کرکٹ کو اپنا اس کی ایوالو ہوئی ہے کرکٹ, اور ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو ٹیم میں اور پلیئر سے ہم جلدی, میں کہتا ہوں ابھی رک جاؤ, آنے دو. جیسے نافع تھا, ارے ایک اننگ کھیلی کیا زبردست پلیئر, میں کہتا ہوں ابھی ان کو کھیلنے دو. لیکن جو ہمارے سعود ہے اس کے لیے ایک ڈفرینٹ سٹوری. یہ کھیل کے ہر چیز آیا ہوا ہے, اور اس نے جب دیکھا کہ وہ 33-0 ہوا کہ مجھے بٹھا کے رکھا, تو اس نے اپنے گیم پہ کام کیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا اچھا اوپنر بنے گا. آپ دیکھیں پراپر کرکٹنگ شاٹس, اور وہ شاٹس وہ جو 360 کہلاتے ہیں وہ بھی کھیل کے دکھائے. تو آئی تھنک سعود نے ہیز میچورڈ ایز اے کرکٹر, اور اس میں مجھے وہ جراثیم بھی نظر آتے ہیں فیوچر پاکستان کیپٹن کے دکھائی دیتے ہیں. بالکل, اینڈ بڑا کانفیڈنٹ بچہ ہے جی. بھائی سعود کانفیڈنٹ ہے, لیکن جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہے, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں آج سے 10 سال پہلے سے, 15 سال پہلے سے, جو 90s میں ٹیلنٹ ہوتا تھا, ان کا ہم باڈی لینگویج دیکھتے تھے گراؤنڈ میں. جی آپ فیل کر رہے ان کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ اب سائم ایوب بہت انہوں نے پی ایس ایل میں پرفارم کیا, اعظم خان نے بہت پرفارم کیا, سوشل میڈیا کے پلیئر بن رہے ہیں. اب وہ جو ایک پلیئر کا ایک خاصہ ہوتا تھا پاکستان جیسی بڑی کرکٹنگ نیشن کا, ان کی باڈی لینگویج گراؤنڈ میں آنے سے بتاتی تھی, آج یہ کچھ دبے دبے سے لگتے ہیں. جی ہاں, اس دفعہ میں نے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں نوٹ کیا کہ تھوڑا باڈی لینگویج کمزور تھی, اور ہم ایز اے قوم تو بڑی ہمارا ولولہ اور جوش بہت زیادہ ہے, اور ہم کسی چھوٹی سی بات پہ بھی لڑ جاتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ جا رہے ہیں, اس میں باڈی لینگویج بہت کاؤنٹ کرتی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ ایک مثال دوں, اشرف پکھالی ہمارے بہت اچھے پلیئر تھے, ابھی ساتھ جا رہے ہیں, اور ان سے لوگ ڈرتے تھے. تو ایک میچ ایسا بھی تھا, لوگ کہتے بس اشرف کو آؤٹ کر لو تو ان کی ٹیم آدھی گر جاتی ہے. تو ایک میچ میں نے اس کو بہت روک کے رکھا, وہ میاں عظمت سے میچ تھا, وہ ٹیم گر گئی کہ یار ابھی تو اشرف بھی ان کے پاس, جی وہ ہوتے تھے اس ٹیم میں. تو یہ آپ دیکھیں ہمارے 3-4 ہمیشہ ایسے پلیئرز رہے ہیں جو اسٹریٹ لینگویج میں کہتے ہیں اڑی کے ساتھ کھیلے, تو وہ ہمیشہ بڑے دل سے کھیلے. اب یہ جو بچے ہیں نا, ان کو آپ نے, ایک تو کرکٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, لگ رہے ہیں بھائی, وہ 90s کے کرکٹر دیکھو نہیں, آپ چوزے دیکھیں یہی جائنٹس ہو جائیں گے ایک دن انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں, ہو جائیں گے. دن ہوگا بھائی؟ نہیں ہو جائیں گے اس میں لیڈرشپ کا فالٹ ہے کہ دیکھیں لیڈر بھی بناتا ہے, آپ کی ٹیم کو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے,
لیکن لیڈر کے حوالے سے مسلسل باتیں یہی ہوتی رہیں. وہ پہلے ایک گروپ تھا, سوچنا بھی منع ہے, کپتانی سے نہیں ہٹائیں گے, پھر انہوں نے کہا یہ رہ کے دکھائے کپتانی پہ, پھر یہ والی صورتحال ہو گئی. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے, کرکٹرز میں اس طرح کے اختلافات ہوتے رہے. لیکن ٹیم زیادہ سفر ہوئی اس دفعہ, اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پرفارمنس نہیں ہے اور انا زیادہ ہو گئی ہے. جی ہاں, وہ جو خبریں آئیں, مجھے تو اتنا نہیں پتا, لیکن جو خبریں آپ کو آئیں سب پتا ہوتا ہے بھائی, سارے کرکٹرز آپ کو سلام کرنے کے لیے فون بھی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی ایسا تو نہ کہیں گے, مجھے نہیں میں پتا. اس میں نہیں انٹرفیئر زیادہ نہیں کرتا, مجھے بس ہاں خبریں آ جاتی ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب آپس میں آپ دیکھیں, ہم نے اپنے کلب کے جو 3 کپتان تھے نا, ہمارے 3 کلبز ہیں, کپتان چینج نہیں کیے ایسے. لیکن یہ ہوتا تھا جب سرفراز نہیں ہوتا, سینئر انور علی ہوتا تھا, وہ کپتان بن جاتا تھا. تو کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ آج یہ کپتان, اور وہ جو عزت ہوتی تھی نا کپتان کی, وہ ہمیشہ قائم رہی. تو یہ کپتان کوئی بھی ہو, آپ کو دیکھیں, یہ تو کلب کرکٹ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو ملک کی کرکٹ ہے. ادھر تو ہم نے پرانی ٹیموں میں بھی یہ دیکھا کہ ان میں بھی ہوتا تھا نا آپس میں, لیکن جب گراؤنڈ میں اترتے تھے تو وہ پاکستان کے لیے کھیلتے تھے. تو اب آئی تھنک تھوڑا ڈپریشن بھی تھا, جو وہ کہتے ہیں نا چین آف ایونٹس ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. جس طرح بابر کو ہٹایا گیا پہلے, وہی آپ دیکھیں گڑبڑ ہو گئی, پھر شاہین کو لائے, پھر ان کو ہٹا دیا. غلطی تھی وہ دیکھیں غلطی اس سینس میں تھی کہ اب آپ نے بنا دیا تو تھوڑا ورلڈ کپ آپ اتنا ٹائم تو دیں اس کو. اور اگر آپ ہٹا بھی رہے ہیں تو آپ بابر نہ لائیں, یا آپ بات تو کریں. جو میں نے سنا ان سے کہ آپس میں ان لوگوں کو بٹھا کے بات چیت بھی شاید اس طرح نہیں کرائی گئی کہ یار کوئی بات نہیں, ہو گیا ڈیسیجن, لیٹس گو آؤٹ اینڈ پلے, اب ہو گیا جو بھی ہونا تھا. آئی تھنک شاہین کو بھی سمجھایا ہوگا ان کے بڑوں نے, بابر کو بھی بتایا ہوگا, لیکن تھوڑی میچورٹی آئی تھنک اوور آل پوری ٹیم میں تھی, چاہے وہ لیڈرشپ ہو, چاہے ہمارے سینئر پلیئرز ہوں. جس طرح آئی تھنک عامر کو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ٹیکٹیشین ہے. میں نے جتنا عامر کو دیکھا, آپ نے جو عامر کو سپورٹ کیا اس وقت جب عامر آئے تھے سزا کے بعد, تو آپ تھے جو واپس لے کر آئے تھے, اور پھر وہ آپ کو یاد ہے نا, بالکل یاد ہے بھائی. ہاں, تو میں نے دیکھا اس کے پاس بہت دماغ بہت زیادہ ہے, وہ بہت اچھا ٹیکٹیشین ہے, لیکن وہ ایک کیئر فری سول بھی ہے کہ وہ اپنا کھیلتا ہے کرکٹ, کسی سے زیادہ نہیں کرکٹ پہ لگے رہتے ہیں. میں کہا لیکن اس پہ جو وہ ایلیگیشن لگی, اس کے بعد اس کو آپ کیپٹن مٹیریل سے ہٹا دیا گیا. تو 2-3 ایسے ہمارے ابھی بھی ہیں لوگ جو کرکٹ جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بابر پہ سے اگر بوجھ اڑ جائے کپتانی کا تو زیادہ اچھا بابر کھیلیں گے میرے حساب سے یہ. تو اب لیکن جب بابر کو بنا دیا اور اس کو پھر سپورٹ نہیں کریں گے آپ, تو پھر وہی حال ہوگا جو کوئٹہ کا ہوا کہ یار دیکھو کپتان جب ٹرموائل میں ہوتا ہے نا تو آپ کا پورا شرازہ بکھر جاتا ہے. کپتان پرفارم نہ بھی کرے, لیکن وہ آپ دیکھیں سرفراز کی کیا خاص بات تھی, وہ 4تھے نمبر سے بلکہ اوپنر سے آتے آتے نیچے 8ویں 9ویں پہ کھیلنے لگا کہ نہیں اس وقت ٹیم کو یہ ضرورت ہے. وہ ٹیم جتواتا تھا, سرفراز کی خاص بات یہ تھی. تو یہ کراچی والا پسند نہیں آتا نا. اب آپ دیکھیں نا, آپ کی ابھی آپ سربراہ ہیں کراچی, ایشیا کی سب سے بڑی نرسری, آپ نے 7 میں سے 5 ٹائٹل جیتے. جی جی ماشاء اللہ کراچی نے 2 کا فائنل کھیلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 سے پیچھے رہ گئے تھے. مقصد انڈر 13 16 سے میں بات کروں قائد اعظم ٹرافی تک, تو کراچی کی یہ پوزیشن ہے. دکھائی دے کچھ ڈومیسٹک کرکٹ سے ہم وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے. دیکھیں آپ کی پی ایس ایل, آپ ایک ٹیم کے سربراہ ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ پی ایس ایل آنر کے تحت آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, لیکن ہم ڈومیسٹک کرکٹ کو وہ توجہ نہیں دے رہے, اور ہم ساری سلیکشن پی ایس ایل سے کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں وہ میں بھی یہی بات کہتا ہوں, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ایکچولی ہوا یہی ہے کہ ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ پہ وہ زور دیا نہیں. مطلب پچھلے سال ڈومیسٹک سٹرکچر ہی خراب ہو گیا آپ کا, تو کیا زور دیتے آپ. وہی میں جو آپ سے عرض کیا نا کہ ہمیں کیپر ہی نہیں پتہ 4تھا کیپر کون ہے پاکستان میں. بہت مشکل کام ہو جاتا ہے, عام آدمی کو یہ نہیں پتہ. ہم تو چلیں پھر بھی کرکٹ میں 1-2 بندے زیادہ جان لیں گے, لیکن جب آپ ڈومیسٹک سٹرکچر جس نہج پہ پہنچ گیا تھا, ہم اس طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا.
تو دکھ کیا رہا ہے ہمیں پی ایس ایل میں لڑکے دکھ رہے ہیں اور وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں. اچھا پی ایس ایل کی پچز بھی اگر آپ دیکھیں بڑی ٹرو پچز ہوتی ہیں, بیٹنگ کرکٹ, بیٹنگ پچز. اب وہ 20 اوور کھیل کے لڑکے ہیرو بن گئے, اور وہ جو گرائنڈ سے گزر رہا تھا نا جو بچہ, وہ بھی اچھا تھا لیکن وہ دکھ نہیں رہا آپ کو. تو نیچرلی اگر فرض کریں آپ وہ پلیئر جیسے سائم کو آپ کہہ رہے ہیں یا اعظم کو کہہ رہے ہیں یا وہاں سے آئے تھے رضوان, کیا نام ہے, سوری یو اے ای سے عثمان, تو اگر ان کو آپ نہیں سلیکٹ کرتے نا تو آپ کے اوپر چھری چل جاتی کہ یار سب سے اچھا تو یہ کھیل انہوں نے پرفارم کیا. اب آپ کیسے آپ ڈومیسٹک سے جا کے لڑکا لاتے؟ پی ایس ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ میں گیپ ہے. یہ دکھائی دیا کہ ہمارے وہ پرفارمرز جو پی ایس ایل میں پرفارم کر رہے ہیں وہ وہاں نہیں کر پا رہے. نہیں آپ دیکھیں, آپ نے پتہ ہے کیا گڑبڑ ہوئی, آپ افغانستان سے کھیلے جا کے شارجہ میں, وہاں سے گڑبڑ شروع ہو گئی. آپ ادھر آپ نے شاداب کو کپتان بنایا اور آپ نے نئے بچے وہاں ڈال دیے اسپننگ ٹریک پہ, اور جہاں پہ آپ کو پتہ ہے افغانستان کے جو اسپنرز ہیں وہ ورلڈ کلاس اسپنرز ہیں. اب وہاں سے کانفیڈنس کب آتا ہے؟ دیکھیں کانفیڈنس ہم بھی کلب میں جب لڑکے کو ڈالتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ آسان میچ ہے, اس میں ڈال دو, اس میں 100 کر دے گا. آپ نے ان سب بچوں کو ادھر آزمایا جہاں پہ کنڈیشنز were so tough, اور اسپنر ٹاپ کلاس. تو اب آپ دیکھیں وہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا, تو ان کے سٹیٹس میں کیا آیا, 3-4 میچ کھیلے, اس میں کتنے 16 رن بنائے. اب وہی 16 رن اس کے ہمیشہ ہی شو ہوں گے, چاہے وہ کبھی بھی آپ کھلائیں گے اس کو. اسی طرح وہ سائم کو کہتے ہیں کہ 20 ون وہ کھیل چکا ہے T20, لیکن کچھ عجیب کنڈیشنز میں کھیلا. اور عجیب کیسی بھائی, اپنے اس کے نمبر پہ کھلایا؟ نہیں کنڈیشن میں کہا تھا بیچ سے ہی گڑبڑ شروع ہو گئی. وہ اسٹروک میکر ہے بیسیکلی. اب اس کو صرف بتانا یہ ہے کہ بھائی چھکوں کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے. تو یہ انڈیویجول پلیئرس کو کس طرح ہارنیس کرنا ہے, ہر پلیئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی فوج کی وہ ڈرل نہیں ہے کہ آپ سب ایک سے سپاہی اٹیک کرنا ہے تو اٹیک کرنا ہی. آپ نے انڈیویجول 11 لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, ان کی کیا پرابلمز ہیں وہ آپ نے سارٹ آؤٹ کرنی ہے. اب وہ دیکھیں کراس کھیل رہا ہے وہاں سائم ایوب, جہاں کراس کا بنتا ہی نہیں بھائی, سیدھا کھیلو, آپ سیدھا کھیلنا ہے نا آپ کو. لیکن اس کا جو دماغ ٹرین ہوا ہوا ہے نا, وہ ہوا ہوا ہے کہ نہیں میں نے ایک ایکسپلوسو سٹارٹ دینا ہے. آپ وہ ایج نہیں ہے کہ آپ جج کریں وکٹ کیسی چل رہی ہے, کیا آگے سے رنز نہیں ہو رہے, اب اس نے تو مارنا ہی مارنا ہے, تو وہ وہیں پھنس جاتے ہیں. تو آپ کو یہی میں آپ سے کہا چیس کا کھیل ہے, ٹیم کو کس طرح بنانا ہے آپ کو. ہاں جو پوری وہ چاہیے ایک نو ہاؤ کہ بھائی کبھی کبھی آپ کو جو ہے نا پیدے جو ہے نا گرانے پڑتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو اپنا جو کاسل ہے نا جو کیا کہلاتا ہے وہ پیادہ نہیں کیسے وزیر نہیں, وہ جو کاسل ہوتا ہے, ایک اونٹ ہوتا ہے, ایک ہاتھی ہوتا ہے. ہاتھی نہیں ہوتا, ایک جیسے گھوڑا ہوتا ہے, ایک آپ کی رانی کہہ رہا, میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں, اور ایک بالکل اینڈ میں کاسل کو آپ کیا کہیں گے, وہ جو سائڈ پہ ہوتے ہیں, ہاں فصیل جو ہوتی ہے نا, تو اور ایک وزیر آپ کا. تو آپ کو کبھی بادشاہ کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. تو وہ یہی میں بتا رہا ہوں, یہ گیم ہے, یہ ٹیکٹ کا ایک گیم ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا لک اور ٹیکٹ دونوں بہت میٹر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے جائے گی یہ ٹیم, فکر نہیں کریں. بہت جلدی ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہی لڑکے جو ہمیں پرفارمنس دیتے تھے ان کو ہی اب ہم برا بھلا کہنے لگیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ساری ٹیمیں ایک ہی جیت کے گئی ہے نا, وہ بھی چلیں جیت گئے وہ, ورنہ کوئی اور ٹیم جیت جاتی ہے. آپ آسٹریلیا جیسی ٹیم کیوں جیتی, اس پہ ذرا میں بات کروں گا ندیم بھائی سے. اس پہ بہت ساری دنیا میں بھی بات ہو رہی ہے, لیکن ندیم بھائی نے بہت اچھی بات کی, اٹس اے ٹیم گیم. اور کیپٹن اگر ہے یا نہیں ہے یہ ابھی آپ کے سامنے اگزامپل ہے. لاسٹ ایئر رائلی روزو کو کپتان بنایا تھا کوئٹہ گلیڈیٹرز نے, سرفراز احمد 110% پرفارم کر رہے تھے. یہ ٹیم ورک کہلاتا ہے, جو ورک نہیں کر سکا لیکن ایک پراپر ٹیم ورک اس کو کہتے ہیں. جیسے پیٹ کمنس کو چینج کیا, مچل مارش کو کپتان لگایا, پیٹ کمنس 110% دے رہے تھے. شاہین کو چینج کر کے بابر کو لگایا, کیا 110% دے رہے تھے؟ یہ سب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. 110% کی میں بات کر رہا ہوں. ہم نے آئرلینڈ کے خلاف دیکھا, شاہین بہت بڑا بالر ہے ہمارا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن کیا ہم 100% دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے؟ یہ بہت جب آپ نیشنل ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ. کچھ باتیں ندیم بھائی سے ذرا کرتے ہیں ابھی.
کے سی سی اے کے حوالے سے، ندیم بھائی کی اکیڈمی کے حوالے سے، کیونکہ ان کے جو خواب ہیں، جتنے خواب ان کے پورے ہوئے ہوں گے وہ شاید کسی کے نہیں ہوئے، لیکن وہ خواب ہیں کہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. عمر کرکٹ اکیڈمی اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. بریک کے بعد آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انڈین ٹیم ورلڈ T20 جیتنے میں کامیاب ہو گئی. ان کی ٹیم بھی ہم نے دیکھی، کیا لاجواب قسم کی ان کی ٹیم تھی، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک پلان دکھائی دیا ہر شخص کا کہ میں نے جا کے گراؤنڈ میں کیا کرنا ہے. ابھی انہوں نے زمبابوے کی ٹیم اناؤنس کی ہے، اس میں جو ٹیم جا رہی ہے اس میں ان کے کیپٹن شبمان گل جو 15 رکنی ورلڈ کپ کا اسکواڈ کا حصہ نہیں تھے، انہوں نے 2 کھلاڑی ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے لیے ہیں، سنجو سیمسن اور جسوال. باقی سب کو آرام دے دیا، پوری نئی ٹیم بھیج رہے ہیں. ہم شاید بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں بھی یہ تجربہ نہیں کر سکیں، کیونکہ ہم نے اس گھوڑے کی طرح اپنی کرکٹ کو کر دیا، رائٹ اور لیفٹ تو نظر نہیں آتا، بس سامنے نظر آ رہا ہے. شاید یہ پلیئر پاور بھی ہو سکتی ہے. ندیم بھائی یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، انڈین ٹیم ٹھیک ہے آئی سی سی کے فیور کی آپ 10 باتیں لوگ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ٹیم بھی بہت بیلنس تھی اوپر سے لے کے نیچے تک. پھر آپ ذرا ان کا بیک اپ تو دیکھیں، وہ کیا کچھ تیار کر چکے ہیں. ہمارے یہاں تو 20 کھلاڑیوں کے علاوہ نظر نہیں آ رہا. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں تو انڈیا کو مبارکباد دوں گا. پہلے تو پہلی دینی چاہیے تھی. مطلب بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے. آپ دیکھیں پچھلی دفعہ جب ون ڈے بھی کھیلا تو 10 گیم نہیں ہارے، بڑی بات ہوتی ہے. اس دفعہ بھی ان بیٹن گئے. تو یہ کہنا کہ ان کا لک فیور، یہ بات نہیں ہے کہ ان کے لیے بنایا گیا تھا. کرکٹ ہم سے اوپر ہے، ان کی کرکٹ بہت اوپر ہے ہم سے. دیکھیں ہمیں یہ ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے کرکٹ پہ جو اسٹرکچرل زور دیا نا، اور جس طرح میرٹ پہ وہاں کام ہوا، بہت زبردست کام ہوا. ہمارے پاس وہ وسائل جو ان کے پاس تھے وہ ہوتے بھی تو آئی تھنک جو ایک آنیسٹی ہوتی ہے نا، انٹیگریٹی ایک آپ کی اپنی ہونی چاہیے، وہ کہیں مجھے مسنگ لگی. ہمیں اتنا اوپر سے چاپ اینڈ چینج ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں آ کے جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کہاں سے یار، اس میں تو پالیٹکس زیرو ہونی چاہیے. یہ کھیل ہے، ادھر آپ کیا پولیٹیکل انٹرفیئرنس، یہ کھیلے گا یہ نہیں کھیلے گا، یہ ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے. اس پہ میں نے بڑا سٹینڈ بھی لیا ہے ایز این انڈیا. میں بالکل اس فیور میں نہیں ہوں. ہم نے صرف ایک دفعہ ایک غلط لڑکا کھلایا تھا، وہاں سے ہماری ٹیم، آپ کو اگر یاد ہونا چاہیے وہاں سے ہماری دیکھیں نہیں میں کہہ رہا ہوں اپنا بھی آپ کو حساب کرنا چاہیے. جی جی بھائی، کہ جب یہ والی بات بہت دفعہ یاد دلائی. نہیں میں بات ذکر یہ کر رہا ہوں، واقعی بہت میں نے بھی سیکھا اس سے. میں نے یہ سیکھا کہ دیکھیں آپ ڈائریکٹر صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب میرٹ پہ آپ نہیں کام کرتے نا تو اللہ بھی ساتھ نہیں دیتا. بالکل صحیح بات ہے. میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو، میری وائف کہتی ہے ٹیلی ویژن پہ میچ آ رہا ہے، اچھی کرکٹ کھیلتے تھے لیکن میں نے کبھی نہیں آنے دیا. وہ سب 3 بیٹے ہیں لیکن آپ نے آج تک ان کو دیکھا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ اس لیول کی کرکٹ کھیلیں. تو جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہی ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آپ کے ایگو کا جب مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، یہ میرا تیرا چلیں ایک گلی کی ٹیم تک تو چل جائے گا، لیکن پاکستان ٹیم کی اس میں آپ کو کبھی بھی ہمیشہ میں کہتا ہوں میرٹ پہ فیصلے کریں. آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی بڑھ گئی. یہ انڈیا میں نے یہی دیکھا، میرٹ پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. آئی تھنک 10 12 15 سال وہ لگے ہی رہے اور انہوں نے پلیئرس کو چاپ اینڈ چاپ. دیکھیں روہت شرما ہو گئے، ان کے وراٹ کوہلی ہو گئے. وراٹ کوہلی اور بابر برابر ہیں جی، وراٹ کوہلی اور یہ ڈبیٹ اب آپ دیکھیں اس کی کلاس الگ ہے. وہ بہت کرکٹ کھیل چکے، وہ بہت زیادہ جتائے بھی جتا چکے ہیں، بہت کھیل. اب آپ ایک ہی پلیئر ملا ہے اسی سے ملاتے رہتے ہیں بابر کو. اب یہ بھی چیز غلط ہے، کسی کو ملانا. اب میاں داد سے ابھی ملانا شروع کر دیں، ابھی پہلے کچھ کریں تو آپ ملائیں نا. ایک یہ بحث بہت ہے کنگ بابر اور کنگ کوہلی. اب اس چیز سے نکلنا پڑے گا. ہمیں ملانا نہیں ہے کسی سے، ہمیں اپنی کرکٹ ٹھیک کرنی ہے. دیکھیں ہمیں اپنا جی ڈی پی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر میں پیسے لانے ہیں کہ ہمارا گھر چلے. ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار وہ تو ہمیں اسی طرح اپنی کرکٹ پہ زور دینا چاہیے. ٹائٹل آنا جانی چیز ہے، عزت ہماری. اگر ہم یہ ورلڈ کپ جیتتے یا کوئی بھی جیتتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی جیتتے، کیا دیکھیں آپ ماحول تھا یار. بالکل مطلب سرفراز جب وہ ٹرافی لے کے آیا ہر چیز کا آپ نے جواب دیا. آپ دیکھیں انڈین ٹیم کا گریس دیکھیے. آپ اس دفعہ وہ جیتے ہیں
کس طرح گریسفلی سب نے سیلیبریٹ کیا. کوئی اس میں آپ کو یہ ہوتی ہے ٹیم کی میچورٹی. ہمیں بھی وہ میچورٹی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, اور وہ ہے ماشاءاللہ. میں دیکھا ہمارے پرانے پلیئرز, کامنٹیٹرز, وسیم اکرم, یہ لوگ سب جاتے ہیں, رمیز راجہ, یہ بڑا اپنے آپ کو جس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں نا, کچھ ہمیں تھوڑا سیکھنا چاہیے. یہ لوگ بھی بہت کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. وسیم اکرم انہوں نے آن دا جاب سیکھے, آج دنیا کے ساتھ کامنٹری کر رہے ہیں. تو یہی ایک چیز ہے, آپ جب جاتے ہیں نا, آپ امبیسڈر ہوتے ہیں پاکستان کے, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آئی تھنک انڈینز نے یہ سیکھا کس طرح اپنے آپ کا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں شارجہ میں ہم ان کو ہرا کے انہوں نے اتنا وہ ہوئے کہ انہوں نے کھیل ہی چھوڑ دیا کہ نہیں یار جیت ہی نہیں سکتے. تو وہ آپ ایک پوزیشن لائیں اور انڈیا سے مقابلہ چھوڑ دیں, آپ کریں آسٹریلیا, انگلینڈ, باقی سے کریں. ان کی ٹیم انہوں نے, یعنی good luck to them, they have made a very good team, and we should follow their example, follow the example of the Australians, of England. They are big teams اور وہ پرفارم کر کے دیتی ہیں. دوسرا یہ میں کہتا ہوں آج کل دیکھیں T20 اسپیشلی بالکل چینج ایک اس طرح ہو گئی, پاور ہٹنگ اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ آپ لوگ اپنے توجہ کس چیز پہ دیں, آپ اسٹرائک ریٹ اپنے بہتر کریں. اور یہ سب پتہ کب ہوگا, جب آپ یہ فیئر آف لوزنگ, جب ہم ایک گیم ہارتے ہیں نا تو بس جو ٹرولنگ شروع ہوتی ہے ٹیم کی, وہ کہتے ہیں نہیں یار اس دفعہ بس, وہ بچے ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں سارے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ٹیم کا ساتھ دینا چاہیے. آپ یقین کریں فٹ بال میں جب اگر پاکستان ٹیم نہیں ہے میں تو دیکھتا بھی نہیں کہ یار وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ لیورپول, مانچسٹر یونائٹڈ کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے کھیل رہا ہے, اچھی کبھی دیکھ لیا کبھی نہیں, بٹ وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا آپ میں. تو یہ ایک قوم میں وہ کھیل بھی اتنا مقبول نہیں ہوتا پھر اگر جب وہ پرفارم نہیں کر سکتے. ہاں ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں تو بس میں تو انڈیا جیسا آپ نے کہا دے پلیڈ گڈ کرکٹ, اور ان کو مبارک ہو, اور ہمیں کوشش کریں اپنی طرح ہم امپروو کریں اپنے آپ. انشاءاللہ ہم بھی اچھی کرکٹ کھیلیں انشاءاللہ. بھائی بہت سارے خواب آپ کے پورے ہوئے, آپ نے پاکستان کو کرکٹ میں کپتان بھی دیے, آپ نے ٹیسٹ کرکٹرز بھی دیے, آپ نے انٹرنیشنل کرکٹرز بھی دیے, فرسٹ کلاس کرکٹرز کی لائن ہے. میرے خیال ہے پاکستان میں کوئی دوسری شخصیت ایسی دکھائی نہیں دیتی جو انڈیویجولی اتنے پلیئرز پروڈیوس کر کے گئی ہوں. ماشاءاللہ آپ نے اس ملک کے لیے, میں کہہ رہا ہوں نا, آپ ہیرو کا لفظ آپ کے لیے یوز کر رہے ہوں. جو بھی کل بات کریں گے اور ندیم بھائی کے سٹیٹس اٹھائیں گے نا, ندیم بھائی کی پرفارمنس کیا تھی, آپ ایسا ہیرو قرار دیں گے جو شاید آپ کو اس پچھلے 10 سال میں آپ کو قریب کوئی 20 سال میں دکھائی نہیں دے گا. ندیم بھائی آپ کی ہاکی میں آپ کی لاجواب خدمات, جو آپ نے سپورٹ کیا, آپ نے ساری چیزیں, اسکریبل کو جو آپ نے سپورٹ کیا, اور بھی گیمز کے ساتھ آپ جڑے رہے. اب آپ کی عمر کرکٹ اکیڈمی آ گئی ہے, مقصد ہے آپ کا پاکستان کرکٹ کلب وہ تو پروڈیوس کر رہا ہے. آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں KCCA اسٹیڈیم پہ تو پھر ہر کھلاڑی جو دیکھیں گے اٹھا کے تو پیچھے لکھا ہوگا ندیم عمر. تو ماشاءاللہ آپ کی یہ اس ملک کے لیے خدمات رہی ہیں. ابھی تک خواب جڑے ہوئے چل رہے ہیں, رکیں گے نہیں, ابھی اور دینے ہیں, سرفراز بھی, اسد شفیق بھی, بہت دینے ہیں انشاءاللہ. لیکن نظیم بھائی بات یہ ہے, کرکٹ جیسا جو کھیل ہے یہ مطلب کتنے 18-20 ملک دیکھتے ہیں, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. آپ دیکھیں انڈیا اولمپکس میں ان کا کنٹینجنٹ دیکھیں, ہم بہت مایوپک چیزوں کو دیکھتے ہیں. کرکٹ سے اور بھی گیم بہت ہے, بہت گیمز ہیں. آپ دیکھیں انڈیا نے اس دفعہ ایشین گیمز میں آرچری ہو, باکسنگ ہو, ریسلنگ ہو, پتہ نہیں جیولن ہو, سب میں انہوں نے بہت آگے ترقی کری. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو کرکٹ میں بھی, جیسا آپ نے کہا, ہاکی بھی ہے, فٹ بال بھی, جو بھی چاہتے ہیں ہم کریں, لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ اسٹیٹ اونڈ بھی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اسٹیٹ توجہ ہی نہیں دیتا اس طرف, زیرو توجہ ہے. آپ مجھے بتائیں, میں تو ہر روز ایک سٹوری اخبار میں پڑھتا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, ویزا نہیں لگا, میں گیا نہیں, میں کھیلا نہیں, میں آیا نہیں. کوئی آپ کے پاس سپورٹس اکیڈمی نہیں ہے, کوئی ایک واحد آپ مجھے بتا دیں جہاں پہ, اور یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے.
آپ کے پاس کوئی سپورٹس ارینا نہیں ہے جہاں پہ آپ ان کو کھلائیں. بالکل صحیح. یہاں پہ ایک نیشنل سپورٹس سینٹر ہے جی. اکیڈمی کے اپوزٹ سوری اسٹیڈیم کے اپوزٹ اس پہ ایک ٹارٹن ٹریک ہے. آج 39 ایئرز ہو گئے. وہی ہے اسی پہ بھاگ رہے ہیں آپ کے ایتھلیٹس. جگہ ہی نہیں ہے بھاگنے کی. تو یہ کیا کتنے کا آتا ہے ٹارٹن ٹریک یار؟ یہ آپ قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ یہ مذاق. میں تو اب غصہ بھی آنے لگا کیونکہ ایج ہو گئی ہے. مطلب ایک کرکٹ ٹھیک ہے اپنی جگہ کرکٹ ہونا چاہیے اور بھی ہے نا گیمز. یہ آپ کے خواب تھا کہ میں نے ایک اولمپک گولڈ میڈلسٹ دینا ہے. ہمارا تھا خواب. اس میں بھی ڈسکریج کیا گیا. ایک آدمی کتنی اس کو کر سکتا ہے؟ اس میں تو پوری قوم کو جڑنا چاہیے. اور ٹھیک ہے کرکٹ ہماری یہ تو ہے نا پہچان ہے پوری دنیا میں وہ بھی, لیکن ہاکی بھی ہماری پہچان ہوتا تھا بہت بڑا. کتنا ظلم ہو رہا ہے ہاکی کے ساتھ. آپ دیکھیں فٹ بال ایک گیم ہے جو کیا پیر ہی مارنا ہے نا یار, کون سا تیر چار. اس سے زیادہ ٹیکنیکل گیم تو کرکٹ ہے. ہم فٹ بال میں کہاں ہیں یار؟ 100 پتہ نہیں کون سے نمبر پہ آتے ہیں. جو کھیل میں ہم آگے تھے ہاکی اسکواش ہم نے وہ تباہ کر دیے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اوور آل آپ دیکھیں. میں خود کیونکہ لانگ ڈسٹینس میں لانگ جمپر تھا, جیولن تھروور تھا, ہاکی کھیلتا تھا. کوئی بڑے اسکیل پہ نہیں لیکن کھیلتے تھے, شوق تھا. ایتھلیٹ آپ شروع سے تھے. ہاں نہیں وہ تھے, لیکن ایک وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ترانہ جب بجتا ہے نا پاکستان کا گولڈ میڈل جب ارشد ندیم نے جو قوم کو یاد ہے جب وہ لیا تھا تو کیا وہ قومی ترانہ جب بجا تھا تو کیا مزہ آیا تھا. اس کی فیلنگ پوری قوم جاگ رہی تھی وہ تھرو دیکھنے کے لیے کہ ارشد ندیم کتنی تھرو کر لے. تو یہ فیلنگ ہمیں اپنے قوم میں ڈالنی پڑے گی اور اس کی ذمہ دار اسٹیٹ ہے. یہ اسٹیٹ کو یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ انڈیویجول کے پاس اب کیپیسٹی نہیں رہی. مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ ہمارے آرمی اور یہ سب ہیلپ کرتے ہیں, گیمز ہوتے ہیں ان کے, لیکن آپ وہ ورلڈ کلاس ایتھلیٹس پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. اچھا فرض کریں اگر آپ 1 کروڑ خرچہ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اس پہ آپ کو 100 کروڑ خرچہ کرنے چاہیے. کیا ہے 100 کروڑ فار دا اسٹیٹ؟ نتھنگ. تو وہ آپ یہ کام کریں, اس سے قوم اس میں بھی لگ جائے گی. اس میں بچوں کو دیکھیں صرف کرکٹ میں گھستے ہیں اب سب لوگ کے پیسے. ہاکی میں آپ پیسہ لائیں, آپ فٹ بال میں پیسہ لائیں اور سپورٹس میں لے کے آئیں. اب ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ وہ مجھے یاد ہے جب بلیئرڈز کا وہ تھا کہ پتہ نہیں کتنا لاکھ روپے ملیں گے اگر 10 لاکھ روپے نہیں 1 کروڑ روپیہ تھا ورلڈ چیمپئن کا, اور سلور کے لیے 50 لاکھ اور 25 لاکھ وہ تھا. اور سٹوریز چلتی رہیں کہ ہمیں آج تک نہیں ملے, ہمیں آج تک نہیں ملے. وہ سنوکر والے بھاگتے رہتے ہیں کہ پلیئرز کو ملے. 1 کروڑ کے پیچھے مطلب وہ اپنی زندگی بیچارہ گزار دیتا ہے. نہیں بالکل. ایک آخری سوال ہے بس صرف ندیم بھائی آپ سے یہ کہ آپ کا جو وسیع تجربہ ہے, میں اگر ہاکی ایک طرف رکھ دوں, ایک طرف میں اسکریبل رکھ دوں, باقی گیم رکھ دوں, لیکن کرکٹ کا آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ تجربہ ہے, اس میں کوئی دو بات نہیں. کیا آپ سجیشن دینا چاہیں گے؟ محسن نقوی صاحب نئے ہیں, وزیر اعلیٰ کی وزیر داخلہ کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے, ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, لیکن انرجی دکھائی دیتی ہے. وہ اسٹیڈیم بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ پہ کھلاڑیوں کو سمجھانے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو وسیع تجربہ ہے اس میں کوئی جو سرجری کی بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے, اور پاکستان سپر لیگ کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں, اس کے بعد پھر ایک نئی بڈ ہونی ہے, نئے معاملات ہونے, اس سلسلے میں کیا چیز آپ کے ذہن میں سرجری کے لحاظ سے پہلے پاکستان کرکٹ اور پھر PSL, یہ آپ کا کیمرہ ایک پیغام ضرور جانا چاہیے کیونکہ آپ کے وسیع تجربے سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. میرا تو 30 سال کی جرنلزم یہ کہتی ہے. تجربہ دیکھیں, محسن بھائی کو صرف یہ کہوں گا کہ محسن بھائی سرجری آپ نے ذکر کیا, یہ ذرا ٹف ورڈ تھا. آئی تھنک جو سب سے بڑی چیز ہمیں اس وقت ضرورت ہے نا ایز اے نیشن, وہ یونائٹڈ ہونے کی. ایک غلطی ہو گئی ہے بچوں سے, کر لی انہوں نے ٹھیک ہے, لیکن آپ نا پوری ٹیم میں ایک یونٹی لے کے آئیں, ان کو سمجھائیں, بٹھا کے. یہی ہمارے فیوچر ہیں. ابھی یہ بچے ابھی 23 سال کا ہے, کوئی 24 سال کا ہے, کوئی 30 سال کا. یہ ابھی ان میں کرکٹ بہت باقی ہے. انہوں نے بہت دفعہ ورلڈ سٹیج پہ اب جا کے اپنے آپ کو منوایا ہے.
اس وقت جو غلطی ہوئی ہے وہ پچھلے 2-3 سال سے ہو رہی ہے، وہی غلطی، چاپنگ اینڈ چینجنگ، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو بٹھا کے سمجھائیں، اور ہماری اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا پیشنس، اب ہو گیا جو ہونا تھا، ٹھیک ہے، ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب اس کو سیریسلی ایز اے چیلنج لیں. اور جو سب سے بڑی اچھی بات محسن صاحب کر رہے ہیں، وہ جو انفراسٹرکچر جس پہ میں بھی بہت زور دیتا ہوں، وہ ہمیں امپروو کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمارے اسٹیڈیم اس قابل ہوں کہ اس میں فیملیز آ کے ایز اے فیملی اچھا ٹائم گزار سکیں. یہ نہ ہو کہ مطلب بس کوسوں چل رہے ہیں، جگہ مل نہیں رہی، جعلی ٹکٹ چھپ رہے ہیں. لوگ یہاں پہ انڈیویجول پاس زیادہ بٹتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں، اور مطلب جو بیچارے ٹکٹ لے کے آتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی، پانی ان کو نہیں ملتا، ایک جنگلہ لگایا ہوا ہے جس سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہم لوگ. تو جو فیسلٹیز ہیں نا، آپ دیکھیں انڈیا نے، بنگلہ دیش نے، ایون ویسٹ انڈیز نے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے کیا زبردست اپنا انفراسٹرکچر بنایا ہے. تو مجھے خوشی ہے ایک تو آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، دوسرا آپ ان بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، اور جو بھی سلیکشن ہو وہ میرٹ پہ ہو. کبھی یہ نہ ہو کہ کس کو لیا کس کو نہیں لیا. آئی نو اس دفعہ جو سلیکشن ہوئی ہے بالکل ٹھیک ہوئی تھی، 1-2 ہی نام ادھر ادھر ہو گئے، مڈل آرڈر کا ایک مسئلہ تھا، بٹ اوور آل آئی تھنک بس لک ڈنٹ گو اوے، اینڈ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وی ول ڈو ویل. تو آپ سے بہت امیدیں ہیں پوری قوم کو، اور آئی ایم شیور جو آپ کے بارے میں ہم نے بھی سنا ہے، اور جس طرح محسن سپیڈ کہلاتی ہے، جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کرے اس میں بھی آپ کریں. ریگارڈنگ PSL ہمیں بڑی شکایتیں رہیں. دیکھیں ایز اونرز آلسو ہم نے اپنا تن من دھن لگایا اس میں، آل اونرز، ہم 5-6 لوگ جو تھے انیشیلی، ہم ایک بالکل بلائنڈ ایلی میں آئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا آگے کیا ہے. وہ کہنا آگے کھائی تھی سب کو جو نظر. بہت محنت کری ہم لوگوں نے، اور آئی تھنک بورڈ نے بھی، جتنے بورڈ میں لوگ تھے انہوں نے ایک خوبصورت ایک چیز بنائی ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے. PSL کو واحد ایک برانڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں. اس کو کافی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے ان دا سینس کہ ہم زندہ ہوتے ہیں 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے. یہ اس کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کا PSL کا آپ سیکریٹریٹ الگ کریں، اس کی یہ آپ کی ایک درخواست ہے. اس میں کام ہونا چاہیے دن اور رات، پلیئرز انگیج ہونے چاہیے. وہاں پہ آپ پلیئرز ڈھونڈ کے لائیں، آپ فورن پلیئرز سے باتیں کریں. آپ ایک بیچ میں T20 PSL کا کرا دیں، T10 کرا دیں سوری. کوئٹہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہ ہے جو بہت نگلیکٹ ہو رہی ہے. اسی طرح پشاور ہے، وہاں بہت چیلنجز ہیں، بٹ وہاں پہ میں کہتا ہوں فلڈ لائٹس بھی نہیں ہیں. اگر آپ جا کے دیکھیں گے بگٹی اسٹیڈیم کو، تو ذرا سا ان چیزوں کو پہ بھی ہمارا غور ہونا چاہیے کہ پسماندہ علاقے جو ہیں اسپیشلی وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کے پلیئرز بھی نہیں ہوتے. کوئٹہ ہماری ٹیم ہے، وہاں ان کے میچز نہیں ہوتے. تو بیچ میں اگر سمر لیگ ہو جائے ایک PSL کی، جو جولائی، اگر وہاں پہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، شاید سپٹمبر میں آپ وہاں پہ ایک T10 کرا لیں. ضروری نہیں کہ سارے پلیئرز آ جائیں. تو مشورے تو بہت ہیں، لیکن آئی تھنک اتنا بھی ہو جائے تو پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اینڈ سب سے بڑی چیز ہے یونٹی آف میرٹ. یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو پاکستان انشاءاللہ ول رائز اگین. تھینک یو ویری مچ ہیرو ندیم عمر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بہت زیادہ ملک کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں، آپ ہمارے یہاں پر جو سچائی ہے وہ ضرور بیان کرنی چاہیے. میں یہاں پہ 30 سال ہو گئے جرنلزم میں. ندیم بھائی کی جو 35 سال کی خدمات ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں بیٹھ کے، میں جرنلزم چھوڑ دوں گا، دوسرا ندیم عمر لا کے دکھا اس پاکستان کو. ہم پتہ ہے کیا، جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے، ہماری شاید اس جانب نظریں بھی نہیں جاتی. لیکن محسن نقوی صاحب، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کی روشنی میں جو کچھ بھی بات کہی ہے، یہ ٹیم لیے انہوں نے، ٹیم چھوڑنے میں بھی ٹائم نہیں لگائیں گے، لیکن اس سے پاکستان کرکٹ کا نقصان ہے. تو ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بہتری لے کر آئیں. چیئرمین کوئٹہ گلیڈیٹرز، ایشیا کی سب سے بڑی نرسری کے پریزیڈنٹ کراچی کے، کہ جن کی ٹیم مسلسل کراچی جیتتی ہوئی آ رہی ہے،
یہ ان کی خدمات ہیں. ہاکی میں ایک طرف رکھتا ہوں, آج بھی لاسٹ ہے ہاکی کا ٹائٹل جیتا ہے, اس ٹیم کو بھونیشور انہوں نے بھیجا تھا, پاکستان کی حکومت نے یا کوئی دوسرا شخص کھڑا نہیں ہوا تھا. جب پاکستان ہاکی ٹیم نے یہ دھمکی دی تھی کہ کل کیمپ میں ہم سیاہ پٹیاں باندھ کر آئیں گے, اگلے دن وہ سیاہ پٹیاں باندھ کے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی ساری ڈیلیز دے دی گئی تھی اور انہوں نے جا کے جان ماری تھی. تو جو ہم ندیم بھائی نے سجیشن دی ہے باقی گیمز کے حوالے سے کہ اگر ہم انفراسٹرکچر پہ خرچہ نہیں کریں گے, اپنے پلیئرز پہ خرچہ نہیں کریں گے, جو اس وقت ہاکی ٹیم کو بھیجنے کے لیے انہوں نے کیا, یا جو اتنے ورلڈ چیمپئن اسکریبل کے بنا دیے ان کو ساری دنیا میں بھجواتے ہیں مقابلے کے لیے, تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج ندیم بھائی سے خاص طور پہ اس لیے ہم نے بات کی کہ ندیم بھائی ویسے ہی بہت خدمت کر چکے, کئی ٹیسٹ کرکٹرز, کیپٹنز, انٹرنیشنل پلیئر دے چکے, اور اب ندیم بھائی پاکستان کے کپتان بن کے جو ہے وہ انگلینڈ کی سیریز پہ جا رہے ہیں. وہ ایک ہی چیز رہ گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ندیم بھائی کو دی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ, گریٹ ندیم عمر بھائی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمبل رکھے, گراؤنڈڈ رکھے. بہت لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. بس میری درخواست یہ ہے کہ پاکستان نا ایک ہو جائے. ہم لوگ بہت بٹ گئے ہیں, تو بس دعا میری ہے کہ ایک ہو جائیں. آپ دیکھیے پھر پاکستان کہاں جاتا ہے. اللہ کرے انشاءاللہ یہی دعا قبول ہو جائے نا, صرف کہ ہم ایک ہو جائیں. بس ایسے بن گئے نا پھر کوئی ہمیں ہرا کے دکھائے. جس دن ہماری ٹیم جیتنے کے لیے میدان میں اترتی ہے نا, وہ آسٹریلیا سے بھی بہت ہی مشکل سے ہارتی ہے انشاءاللہ جس دن جیتنے کے لیے اترتی ہے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. تو پھر آپ لوگوں سے اجازت لینے کا وقت ہے. دعا کیجیے گا ندیم بھائی اور کئی ٹیسٹ کرکٹرز جا رہے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. پاکستان کے کپتان یہ ہیں اور ٹیم میں سلیم ملک, کئی ٹیسٹ کرکٹرز موجود ہیں. اور ندیم بھائی نے جو ریسپیکٹ ارن کی ہے پلیئرز کے اندر, خاص طور پہ میں جونیئر سطح سے لے کے آج تک بات کر رہا ہوں, یہ بھی اگزامپل بہت کم ملتی ہے. گڈ لک ندیم بھائی, انشاءاللہ آپ اچھا جائیں گے اور جیت کر آئیں گے. آپ سے اجازت لینے کا وقت, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹل دین اللہ نے کے پاس.